نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس مخلوقات میں، اس ساری کائنات میں سب سے خوبصورت شے جو بنائی وہ رب نے انسان کو بنایا. اس کائنات میں سب سے خوبصورت اللہ نے جس کو بنایا وہ کسے بنایا؟ انسان کو بنایا. اور انسان کی عزت اور شرف اور انسان کا یہ مرتبہ اور کمال کہ پھر رب نے اپنے حبیب کو بھی لباس بشری میں بھیجا. انسانیت کی معراج یہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو لباس بشری میں بھیجا ہے. تو سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو انسان کو عزت و تکریم دی ہے، اگر ہمیں اس عزت و تکریم کا ایک جھلک مل جائے، ایک اندازہ لگ جائے، یا کچھ ہمیں یہ گوشہ میسر آ جائے کہ رب کی نگاہ میں اللہ کے بندے کا مقام کیا ہے، تو سامعین کرام ساری زندگی ہم انسانیت کے احترام میں گزار دیں. انسانیت کا احترام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے. میں اس میں سے صرف 3-4 پہلو چھوٹے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کی نگاہ میں انسانیت کا مقام اور مرتبہ اور ایک انسان کی عزت اور احترام کیا ہے، یہ آستانہ عالیہ چورا شریف کا پیغام بھی ہے. یہی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے درس اور پیغام بھی ہے. اگر اسلام کا پیغام کوئی ایک جملے میں پوچھے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اسلام ہم سے تکریم انسانیت چاہتا ہے. اس تکریم انسانیت کی پہلی سطح کیا ہے؟ پہلی سطح کیا ہے؟ اسلام کی پہچان اور اسلام کا تعارف اور اسلام کا سب سے بڑا قانون، اصول اور ضابطہ، یا اسلام کے ماتھے کا جھومر اگر کوئی ہے تو وہ تکریم انسانیت ہے. اب تکریم انسانیت کی پہلی سطح کیا ہے، یہ سمجھتے جائیں اور اپنے آپ کو اور ایک دوسرے دیکھتے جائیں کہ ہم میں تکریم انسانیت کتنی ہے. اللہ کی نگاہ میں ایک بندے کا مقام یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں سنو. اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نیکوکار بندے نہیں، میرے گناہگار بندوں کا عیب کسی کو بتانا نہیں ہے. نیکوکار بندے کا نہیں، فرمایا میرے گناہگار بندے جس نے میری بارگاہ میں گناہ کیے، خطائیں کی، غلطیاں کی، اس کا گناہ کسی سے بیان کرنا، اونچا بولیے، بیان کرنا نہیں. اگر بیان کرو گے تو اس رحیم کو اتنا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے کہ بندے اس نے گناہ تو میرا کیا، توبہ مجھ سے کی، وہ معافی مجھ سے مانگتا رہا، اور تو میرے بندے کا گناہ کیوں بیان کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میرے بندے کا گناہ بیان کیا یہ گناہ کبیرہ اور غیبت ہے. بولیے کیا ہے؟ غیبت ہے. رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کا گناہ بندہ دوسروں سے بیان کرتا رہے. اگر وہ بیان کرے تو کیا فرماتا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت کریمہ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو اپنے کسی بھائی کا عیب بیان کرنے کی بولیے اجازت ہے؟ نہیں. مجھے بتائیں نا، آپ کا بیٹا ہو اور وہ نالائق ہو، نکما ہو، آپ کے سامنے کوئی اس کی برائی کرے، آپ کو پسند آئے گی؟ نہیں. ماں کے سامنے
اس کے بیٹے کی برائی کی جائے، ماں کو پسند آئے گی؟ نہیں۔ آپ کا یہ پیر خانہ ہے، آپ سارے پیر بھائی ہیں، اگر کوئی اس پیر خانے کی برائی کرے تو آپ کو پسند آئے گی؟ برداشت کریں گے؟ نہیں، جواب دیں گے۔ تو اب بڑی محبت والی بات سن لیں، ایک میرا گھرانہ ہے، ایک میرا خاندان ہے، ایک میرا پیر خانہ ہے، میں اس کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اور رب کہتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کس کا کنبہ ہے بولیے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ اپنے خاندان کی توہین برداشت نہیں کرتے تو رب کہتا ہے میرے خاندان کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہ کہے، یہ مخلوق میری ہے، میرا کنبہ ہے، اس کی غیبت و چغلی کرنی نہیں ہے۔ اور تکریم انسانیت کی دوسری سطح اللہ رب العزت نے فرمایا میرا گناہ گار بندہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو میرے گناہ گار بندے کو نصیحت کر سکتے ہو، اس کے گناہوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کیا خبر تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ میری بارگاہ میں تجھ سے زیادہ درجے اور کمال کا رکھتا ہو۔ تو سامعین کرام، تکریم انسانیت خدا کی نگاہ میں یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے نہ گناہ بیان کرنے دیتا ہے، نہ مذاق اڑانے کی اجازت دیتا ہے۔ سامعین کرام، بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بات سمجھا دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک گناہ ہو گیا، وہ ادھر سے گھوم کے آئے، پھر عرض کی آقا مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے پاک فرما دیں۔ حضور چہرہ پھیرتے رہے، وہ 4 بار پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آتے رہے۔ جب انہوں نے خود گواہی دے دی اپنی اس گناہ کی، خطا کی، آقا نے اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیا کہ انہیں زمین میں دفن کیا جائے، آدھا گاڑا جائے اور پتھر جمع کروائے۔ فرمایا پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دو۔ اب خطا اپنی جگہ پر اور پاک کرنے والا ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہیں پتھر مارے جانے لگے تو ایک شخص بڑے سفید تازہ اجلے کپڑے پہن کے آیا، پتھر مارا تو ان کے سر سے خون نکلا اور ان کے کپڑوں پر پڑنے لگا۔ انہوں نے پیچھے ہٹ کر اپنا آپ بچایا کہ اس کے خون سے میرے کپڑے گندے نہ ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آیا ہے، اور اس کے خون سے میرے کپڑے گندے نہ ہوں۔ جب وہ پیچھے ہٹے، چہرے پر تھوڑی سی نفرت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دیکھ لیا، فرمایا میرے غلام کے خون سے نفرت نہ کرو، اس نے جو توبہ کی ہے اللہ کی قسم وہ توبہ تقسیم کروں تو ساری وادی کے گناہ بخشے جائیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو غسل دو، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا جنازہ ہوگا؟ اس سے یہ خطا ہوئی تھی۔ تو فرمایا ایسا گناہ نہیں دیکھا تو ایسی توبہ بھی کبھی دیکھی ہے؟ سامعین کرام، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تکریم انسانیت کی معراج کیا ہے؟ تکریم انسانیت کی معراج، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ بولیں یہ نماز کس کی ہے؟ فرض کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اور ہم پڑھتے کس کے لیے ہیں؟ میت کے لیے پڑھتے ہیں۔ قربان جائیں، اللہ کی نگاہ میں زندہ انسان کی تکریم کتنی ہوگی؟ وہ تو مرنے کے بعد کہتا ہے میرے بندے کو غسل دو، کفن پہناؤ، سامنے رکھو، خود وضو کرو، صفیں بناؤ اور ہاتھ باندھ کر میری نماز پڑھو اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ مجھے بتائیں نماز جنازہ اللہ کی نماز ہے یا مردے کے لیے ہے؟ مردے کے لیے ہے۔ اس میں سجدہ ہے؟ بولیں رکوع ہے؟ تو پھر یہ نماز کس کے لیے ہے؟ یہ نماز تو بندے مومن کے آخری سفر کے لیے ہے۔ ہم مسجد نبوی میں جائیں اور مسجد نبوی میں، اب تو اللہ کا شکر ہے بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، ورنہ پہلے جاتے تھے تو روضہ رسول کی طرف ہاتھ کرتے تھے تو وہ پکڑ کر کیا کر دیتے تھے؟ قبلہ کی طرف رخ کریں، ادھر نہ کریں۔
وہاں ہاتھ نہیں کرنے دیتے، یہاں رب ہاتھ بندوا کے مردے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ رب خود کھڑا کرتا ہے کہ اس میرے بندے کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز، ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تسبیح پہلے پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ ارے تسبیح اور درود اللہ کی عبادت نہیں، اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندے کے لیے دعا کرنے سے پہلے میرا نام لے لو، میرے حبیب پہ درود پڑھ لو، اور درود پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اسے بخش دے، بخشش عطا فرمائے۔ تو تکریم انسانیت کی معراج یہ ہے کہ بندہ بندے کو سامنے رکھ کر، نیت کر کے، وضو کر کے، اہتمام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اس کی بخشش کی رب کے لیے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے اس بندے کو معافی عطا فرما۔ اور سامعین کرام، یہ حدیث پاک، آخری حدیث پاک، یہ حدیث پاک تو جب میں نے تلاوت کی پڑھی تو اللہ کی قسم 2 دن ایک کیفیت میں رہا۔ عجیب اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر اور اپنے بندے سے پیار ہے۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بزرگ والدین بڑی توجہ سے سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غسل میتا، جس نے کسی مردے کو غسل دیا، بولیے کیا دیا؟ مردے کو غسل دیا، فقاتم علیہ، غسل دیتے ہوئے اس بندے نے اس بندے کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی عیب دیکھ لیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، چہرہ سیاہ ہو جائے، زبان باہر نکل آئے، کوئی سختی دیکھ لی، کوئی عیب دیکھ لیا۔ اب بتائیے، بندہ بندے کو غسل دے رہا ہے، غسل دیتے ہوئے عیب نظر آ گیا، آقا نے فرمایا فقاتم علیہ، اس بندے نے پردہ ڈال دیا اور قیامت تک کسی مرتے دم تک کسی کو بتایا نہیں۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اس نے میرے بندے کا عیب چھپایا، رب کہتا ہے فغفر اللہ لہ 40 مرہ، بندے میرا وعدہ ہے میں 40 بار تجھے بخشش عطا فرماؤں گا۔ تو مردے کا عیب چھپانے والے کے لیے اللہ کا وعدہ کتنی بار ہے؟ 40 بار۔ میں بات اس پہ ختم کر رہا ہوں اقبال رحمت اللہ علیہ کی اس ربائی پر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ آقا حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تو بڑا بادشاہ ہے، میں ادنا سا فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ قیامت والے دن جب اقبال اپنے گناہ کے بہانے بتائے گا نا تو مولا سن لینا، جب اقبال کو پتا تھا کہ کوئی بہانے وہاں نہیں چلیں گے تو کہا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، مولا اگر حساب ضروری ہو جائے تو حضور کی نگاہ سے چھپا لینا۔ سامعین کرام، اللہ کا وعدہ ہے جو آپ میں سے چاہتا ہے کہ حشر والے دن اس کا حساب کتاب نہ ہو، کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں۔ تو اس کے حبیب نے کہا زمین پر بندوں کی کتاب تم نہ کھولو، خدا تمہاری کتاب نہیں کھولے گا۔ وما علینا الا